نفس ہے اس کے کھیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنے اللہ پاک سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ کون کون سے خاص کا یعنی برائیوں کا مالک بن جاتا ہے. تو ہر طرح کی برائیاں جو اس کو اس کے خالق سے دور کرتی ہیں اور اس کی اپنی پرستش کرتی ہیں وہ اس میں اجاگر ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی جو انسان کو خواہش ہوتی ہے وہ دولت کو جمع کرنا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کے پیش کرنا ہے. تو وہ جو سب سے پہلے چیز جب بندہ اللہ پاک سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر جو چیز جمع ہوتی ہے وہ اس کی دولت کو اپنے لیے جمع کرنا ہے. یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے کہ وہ ترجیح کن چیزوں کو دینا شروع ہو گیا ہے. جب وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو ترجیح دیتا ہے تو سب سے پہلے جو دنیا ہے وہ اس کے اندر گر کرنا شروع ہوتی ہے. تو جیسے حضرت علی پاک کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم اوپر کیسے پتہ چلے گا کہ تم غلام ہو یا شہنشاہ ہو، تو آپ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف میدان میں اترو تو تمہیں اس جنگ سے پتہ چل جائے گا کہ تم دنیا کے غلام ہو یا اللہ پاک کے غلام. تو یہ سورہ پاک میں انسان کے اس وصف کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ اللہ پاک سے دور ہوتا ہے اور نفسانی خواہشوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ وہ جو سلوک ہے اس میں بھی پھر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ترجیح جو ہوتی ہے وہ دنیا کا مال ہوتا ہے. وہ حق نہ حق ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے جائز سمجھتا ہے. تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو اللہ پاک سے دور کرتی ہے. دوسرا یہ دوسری سورہ پاک کا اس دن میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے یہ سورہ کوثر میں ایک تو کوثر کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ ہے کہ وہ حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن جو ہے اللہ پاک نے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا انعام دیا ہے قیامت کے دن کہ وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے. تو وہ حوض کوثر کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا ترجمہ تھا وہ یہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ذکر کثیر عطا کیا ہے یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے، اور اللہ پاک نے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی بہتری کے لیے جو معمور کیا تھا وہ جو اللہ پاک کا انسانوں پہ سب سے بڑا انعام تھا. اور اس میں سے سب سے بڑا جو انعام تھا وہ انسانوں کا اپنے آپ کو پہچاننے کا علم، جس کو ہم معرفت الہی کہتے ہیں یا عرفان انسانی کہتے ہیں، وہ پائے تکمیل تک جو پہنچا تھا انسانی معراج کا. کہ انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی تھی کہ انسان حقیقت میں کیا ہے. تو یہ علم جو ہے وہ چلتا چلتا جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو وہ اپنے معراج کو پہنچا کہ انسان کو جو اپنی اصل حقیقت ہے وہ اس کی سمجھ آئی کہ جب اس کا واردات الہیہ کا انسانی قلب پر ظہور ہونا شروع ہوا تو پھر وہ اس کو وہ تمام اپنے حقائق سے واقف ہوتا گیا. تو اس کے سلسلہ میں جو انہوں آگے جو بیان کیا گیا ہے کہ نماز اور قربانی سے کام لو، تو اللہ پاک کا ذکر اور اپنے نفس کی جو قربانی ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کی معرفت سے آگاہ کرتی ہیں. انسان کی معرفت ہی اللہ پاک کی معرفت ہے کہ وہ جب اپنے نفس کی قربانی دے گا، ذکر الہی کرے گا، تو آہستہ آہستہ اس پر حجابات نفس اور دنیا کا جو غلبہ ہے وہ اس پہ قابو پانا شروع کر دے گا. تو وہ اللہ پاک کے قرب میں جانا شروع کر دے گا اور پھر وہ ایسا ایسا فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منازل تک پہنچ جائے گا. فنا فی اللہ آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ ہر چیز کو برترجیح جو ہے اللہ پاک کی ذات کو دینا شروع کر دیتا ہے، اور بقا باللہ کیا تھا کہ وہ اس غلام کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ نہ اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے، اس کی ہر خواہش جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی ہوتی ہے، وہ جو کھاتا بھی ہے وہ اللہ پاک کی مرضی سے ہے. یعنی اللہ پاک کی رضا میں جب اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے تو وہ پھر بقا باللہ کی منزل کو پا لیتا ہے. تو پھر اس کے لیے کوئی غم اور خوشی جو ہے وہ نہیں رہتی، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ پاک پر قربان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ چونکہ اللہ پاک کی منشا ایسی ہے تو میں اسی پہ خوش ہوں. اسی غم اور خوشی جو ہے وہ اس کا تعلق اللہ پاک رہ جاتا ہے. اگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. اگر کوئی اس سے ایسا کوئی سٹیپ یا گناہ ہو جاتا ہے جو اللہ پاک سے دوری کا باعث بنتا ہے تو وہ اس کے لیے غم ہے. یعنی خوشی اور غم کی کیفیات جو ہیں وہ دنیا داروں کی اور ہوتی ہیں، اللہ والوں کی اور ہوتی ہیں. دنیا داروں کی تو دنیا کی کمی کی وجہ سے غم ہوتا ہے، اور خوشی جو ہوتی ہے وہ دنیا کا مال بڑھ جائے تو اس میں خوش ہوتے ہیں.
اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کوئی اہمیت کی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ان کے لیے فقط و فقط جو ہے محبوب کی رضا اور خوشی جو ہے وہ ان کے لیے غم اور خوشی کا باعث بنتی ہے. اگر وہ اس میں ترقی کر رہے ہوں تو وہ ان کے لیے خوشی ہوتی ہے، اگر اس میں کمی ہو تو ان کے لیے غم. یعنی وہ اپنا جو انالیسس ہر وقت کرتے ہیں وہ اسی پیرے میں کرتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے، محبوب کیا ہے؟ وہ شیخ کامل کی ذات اقدس ہے، تو آقا دو علیہ وسلم ہے اور اور اللہ پاک ہیں. تو یہ ایک ہی مطلب چیز کے مختلف رخ ہیں. تو جب وہ آئینہ محبوب میں یعنی شیخ کامل کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے تو دونوں ذات جو ہیں اس سے خوش ہو جاتی ہیں. اللہ پاک کی ذات بھی خوش ہوتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5ویں سبق میں انتظار ہوتا ہے تو وہ اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں، یہ اللہ پاک جو مجھ پر اپنا انعام کر رہا ہے یہ عین الحق ہے. تو جو وہ اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے تو اپنی قربانی کو جیسے جیسے بڑھاتا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. تو آخر میں پھر جو اس سورہ پاک میں تھا کہ وہ جو کہ کافر سمجھتے تھے کہ بس یہ دنیا کا مال اور یہ اللہ جو ہے یہی بندے کی نشانی ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جو اصل چیز ہے کہ جو جس میرے محبوب کا نام رہنا ہے وہ اس کے جو محبت والے ہوں گے وہ میرے محبوب کا نام کو قیامت تک روشن. تو یہ وہ جو اصل انعام تھا اللہ پاک نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اپنے محبوب بندوں کی شکل میں، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک محبت کرتے رہیں گے، آپ کے گن گاتے رہیں گے، آپ کے محبت کے گیت گاتے رہیں گے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دنیا میں قیامت تک جو ہے وہ روشن سے روشن ہوتا رہے گا. اللہ پاک نے اس کو وسیلہ بنایا ہوا ہے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے کہ وہ اللہ پاک جو ہے اپنے محبوب کے نام کو لوگوں کے دلوں میں جو محبت کے بیج ہیں وہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے ڈالتے رہیں گے، اور یہ پروانہ محبت ان میں بھی پروان چڑھتا رہے گا اور وہ اللہ پاک کو خوش کرتے. سورہ پاک میں جو آیت پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، در حقیقت یہاں پہ سورہ پاک میں کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، آپ تو اللہ کے پاک رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو بشر بنا کر زمین پر آنے کا موقع ملے، آپ کو بشر بنا کر زمین پر بھیجا جائے، آپ کون سا ایسا کام کریں گے جس سے اللہ جل شانہ بے انتہا خوش ہو جائے؟ کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، انسانوں کے اعمال آسمان پر پہنچتے ہیں، تو آپ تو دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کس عمل سے اللہ جل شانہ بہت خوش ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو بشر بنا کر زمین پر بھیجا جائے تو آپ کون سا ایسا کام کریں گے کہ اللہ جل شانہ بے انتہا خوش ہو جائے، سب اعمال سے بڑھ کر خوش ہو جائے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، میں بلا تخصیص امیر و غریب کی تخفیف کے بغیر، مسلمان اور کافر کی تخصیص کے بغیر ہر شخص کو کھانا کھلاؤں گا. کہ اللہ جل شانہ کھانا کھلانے کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے انسانوں کے کسی عمل سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا، کہ اللہ پاک کو یہ اتنا پسند ہے. یہ ڈاکٹر ہیں لیکن یہ دیکھیں عام بندوں کی طرح یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان کو کام کے پہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ پلیٹیں نہیں دھو رہے، یہ اپنے قلب کو دھو رہے ہیں. تو یہ جو وصف ہوتا ہے نا، یہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ بارگاہ پہ جا کے کسی بھی بندے خدا کے وہاں پہ جو بندہ کام کرتا ہے نا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. ذکر فکر بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بندگان خدا کے دربار پہ یعنی ان کی بارگاہ میں جا کر خدمت، وہ بندے کو محبت خود ہی بتا دیتی ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. ایک دفعہ میں 10ویں کی جماعت کے بعد یعنی جب
چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں سائیں جی کے پاس رہنے کے لیے چلا گیا. وہاں پہ آپ کا ایک باتھ روم تھا تو اس کو توڑ کے نیا بنانا تھا. وہ ایک لڑکا تھا اور ایک میں تھا. اب میں نے کہاں تھوڑا چلایا تھا لیکن میں ذوق و شوق سے چلا رہا تھا. وہ مجھ سے کون سا چپس ٹوٹتی تھی لیکن وہ سائیں جی کھڑے دیکھ رہے تھے دور. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ یہ صاحب دادا صاحب اپنا جو سائیں جی اپنا صوفی صاحب کا بیٹا ہے مطلب, لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کتنے ذوق و شوق. انہوں نے 3-4 دن لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ دیکھیں کیسے تربیت ہوتی ہے, کہ خلیفہ صاحب نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہوئی ہے, کہ یہاں بھی آ کے انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے کی جو تعمیر ہوتی ہے اپنے شہ کامل کی بارگاہ میں وہ خدمت سے ہوتی ہے. کہ وہ خدمت کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسے ہی لگانے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کوئی صاحب بچا دی, کوئی پلیٹیں دھو دیں. تو اس سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انسان کے انٹرنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کہ جو اندر اس کے اندر دوسرے حجابات ہوتے ہیں, جو تکبر ہوتا ہے یا باقی چیزیں ہوتی ہیں, اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ان کو ملیامیٹ کرنا ہوتا ہے. کہ یہ بت اس نے اپنے اندر جو مختلف قسم کے سجائے ہوئے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر ہی سمجھتے رہتے سمجھ گئے نا, تو سائیں جی کی بارگاہ میں خدمت نہ کرتے تو پھر یہ سارا کچھ نہیں ہونا تھا. تو سائیں جی اکثر فرمایا کرتے تھے میرے پاس بہت سارے ڈاکٹر آئے بن کے چلے گئے, میں نے بہت ساروں کو اپنے تھرو جو ہے وہ ڈاکٹر بنایا, بہت زیادہ آپ نے ان پہ پیسہ بھی خرچ کیا, لیکن وہ اللہ پاک سے نہ جڑے رہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب وہ دنیا آتی ہے تو بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے. لیکن یہ خلیفہ صاحب کے بیٹے جو ہیں یہ انشاءاللہ میرے ساتھ جو ہیں وہ جڑے رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ آپ کی دعا سے جو ہے وہ ہم اس سلسلہ نسبت سے جڑے رہے. اگر وہ آپ کا کرم نہ ہوتا تو دنیا آنے پر ہم بھی جو ہے وہ دوسرے جو آپ کے بارگاہ پہ ڈاکٹر رہے تھے ان کی طرح دنیا دار ہو جاتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ بندے کے اللہ اور اس کے محبوب سے جو تعلق ہے وہ خواہ مزدور ہو, خواہ ڈاکٹر ہو, خواہ جیسا بھی ہو, ہر حال میں جو اس کا تعلق ہے وہ اپنے شہ کامل سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ پاک کے ساتھ مضبوط ہوگا. اگر اس نے اپنی زندگی میں شہ کامل کی محبت میں دن گزارے ہوں گے تو عبادت اصل میں ہے ہی کیا ہے کہ محبوب پہ اپنے آپ کو اپنے عملوں کو لٹانے کا نام جو ہے وہ حقیقی عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام جو عبادت ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس نے اپنا تن من دھن جو ہے اپنے انٹرنل سے کتنا شہ کامل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لٹایا ہے. جتنا وہ لٹائے گا اتنا ہی اس کو اپنی نماز میں مزہ آئے گا, اتنا ہی اس کو اللہ پاک کے ذکر میں مزہ آئے گا. یعنی سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے پہ ہیں, اور قربان کرنے کے لیے کوئی پیسے کی آپ کو بتایا کہ وہ ضرورت نہیں ہوتی. جو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے دل کی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دل کو کس انداز میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اسی لیے تو جو ہے وہ اللہ والوں کی اہمیت ہے کہ وہ عام عبادت اور دوسری عبادت میں فرق کیسے پڑتا ہے. وہ فرق ایسے ہی پڑتا ہے کہ نماز تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ذکر سب کر رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو قلب کی صفائی ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اور اس پر اپنے محبتوں کو نچھاور کرنے سے آتی ہے. یہ وہ تمیز ہوتی ہے جو بیعت کرنے سے آتی ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وہ بیعت کیوں کرنا چاہیے, یہی تو وہ خاص فرق ہے جہاں پہ جا کے فرق پڑتا ہے کہ نماز تو سب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تزکیہ نفس کا نام تو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقی تزکیہ نفس جو ہوتا ہے وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں نسبت میں بیٹھنے سے, کیونکہ یہ اللہ پاک کا ایک بنایا ہوا قانون ہے کہ جیسے آقا جو انبیاء بھی آئے اور ان کے مریدین بھی آئے, لیکن جس نے اپنے نبی سے محبت کی اتنا ہی وہ درجہ پاتا گیا. تو صحابہ نے بھی جیسے جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ایسے ہی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صدیق بھی بنتے گئے, عمر بھی بنتے گئے, عثمان بھی بنتے گئے. تو ایسے ہی یہ پروگرام جو ہے قیامت تک ایسے ہی اللہ پاک نے اپنا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی نیت سے اور اپنے خلوص سے وہ اللہ پاک کو پائے گا. عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی نیت اور خلوص کو 100% جو ہے وہ اپنے محبوب پہ قربان کرنا ہے. تو وہ جب بندہ امتحان میں ہوتا ہے, جب کبھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے بڑا بندے کا امتحان جو ہوتا ہے وہ پیسے کا ہوتا ہے, کہ جب کبھی محفل پہ پیسے دینے ہوں یا ویسے سائیں جی, تو وہ بندے کو اپنے دل کی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ کتنا قربان ہے, کیونکہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے. پیسے جو نکالنا ہے وہ سائیں جی بڑے کہا کرتے تھے کہ وہ سب سے مشکل کام ہے.
کہ بندہ عبادت بھی کر لیتا ہے, روزے بھی رکھ لیتا ہے, لیکن پیسوں کو قربان کرنا جو ہے وہ اس کے دل کو ہلا دیتا ہے. تو انہی کیفیات سے بندے کو جب وہ اپنے شیخ کی کامل کی بارگاہ میں اپنی محبتیں نشاور کرتا ہے تو اس سے اس کی ترقی بھی ہوتی ہے, اس سے اس کا انالیسس بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنا دنیا کو اپنے پاس رکھتا ہے, وہ کتنا اس کو اپنے شیخ پر قربان کر دیتا ہے. شیخ پر قربان کرنا ہی جو حقیقت میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے کوئی خالص طریقہ اور کوئی نہیں. اللہ کی راہ میں دینے کو تو وہ ویسے بھی فقیر کو دے سکتا ہے, لیکن جب وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ پیسے رکھے گا تو وہ 100% جو ہے اس کے لیے کامیابی کا باعث ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں. ان کو پیسے سے کوئی غرض نہیں ہوتی, ان کو تو امیر سے غرض ہوتی. تو وہ سب کچھ جو اس سے لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ان کا ذاتی مقصد نہیں ہوتا کہ میں نے یہ خرچ کرنے ہیں, وہ جیسے آتے ہیں ویسے اللہ کی پاک کی بارگاہ میں لٹا دیتے ہیں. لیکن وہ ہم لوگوں کی تعمیر کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنے مختلف افعال سے اور اپنے ان چیزوں سے اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے دلوں کو اتنا ہی صاف کرتا ہے اور اتنا ہی ہمارے لیے اپنے قرب کا باعث بنا دیتا ہے. تو یہ فقیروں کا جو لنگر کا جو پروگرام ہوتا ہے تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ مریدین جو ہے وہ اپنی کمائی کا کچھ ایسا وہ اس لیے پیش کرتے ہیں, یہ سائیں جی بندوں کو صرف اس لیے کھڑا کرتے ہیں تاکہ ان کو عادت پڑے پیسہ نکالنے کی. کتنا یہ پیسہ اپنے دل سے نکالیں گے اتنا ہی اس کے قلب کی صفائی ہوگی, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ رحم کرے کہ وہ لنگر کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ صرف ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے اور دل کی تعمیر کرنے کے لیے جو ہے وہ بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اپنا جتنا بھی وہ پیش کریں گے اتنا ہی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے, اتنا ہی وہ شیطان اور نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے. تو سب سے بڑا جو آپ کو بتایا ہے ہتھیار جو ہوتا ہے وہ شیخ کامل کی صحبت میں آنے کے بعد اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. خواہ وہ 5 روپے ہوں, خواہ وہ 5 لاکھ ہوں, وہ اللہ پاک صرف دل کو دیکھتا ہے, پیسے کو نہیں دیکھتا. کہ وہ آپ کے 5 روپے 5 ارب کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اور 5 ارب 5 روپے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں, کہ جیسے آپ نے نیت رکھی ویسے ہی اللہ کی پاک کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا. تو وہ یہ اپنی جو قربانی کا پروسیس ہے اور ذکر فکر کا پروسیس ہے, یہی پھر وہ انسان کی تکمیل کا باعث. قربانی دونوں طرح ہوتی ہے, ایک آزمائشوں سے ہوتی ہے, ایک اپنی چیزوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے سے ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرح کی جب وہ قربانی پیش کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک دن مقبول ہو جاتا ہے. یعنی وہ آپ کا چل کے آنا, اتنی سردی میں آنا, یہ بھی نفس کی قربانی ہے. ٹھیک ہے نا, دل تو بہت کرتا ہے کہ بندہ گھر پہ نماز پڑھ لے, ذکر فکر کر لے, لیکن وہ کون سی کشش ہے, وہ محبت کی کشش ہے جو بندے کو لے آتی ہے. ہاں اگر وہ کسی دفعہ سبق دینے کے لیے یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطان و نفس اس پہ غالب آ جاتا ہے, لیکن وہ جو روح پھر جو اس کی محبت جو اس کی مرمت کرتی ہے, وہ کیفیات جو اس کے دل پہ آتی ہیں وہ ایسے وارد نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ بھی بعض کا ان سے کروایا جاتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو پھر جو ان کے اندر جو جنگ ہوتی ہے وہ بڑی انمول ہوتی ہے, وہی ان کی ترقی کا باعث بنتی ہے. کیونکہ اگر ان کیفیات سے ان کو نہ گزارا جائے تو پھر وہ ان کو روٹین میں آنے سے اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو میں جاتا ہوں اصل میں اس کی اہمیت کیا ہے. تو جب وہ کبھی رہ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو جنگ چلتی ہے وہی جو ہے اس کو دوسری چیزوں سے ممتاز کر دیتی ہے. اللہ پاک جو ہے آپ کی اس محبت کو اور عروج و کمال عطا فرمائے اور اپنے اس نسبت کو قیامت تک قائم رکھنے کی اپنی نسلوں میں توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہی ایک انمول تحفہ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بندہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر سکے.